امی کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ آپ اس گھر پر بوجھ بن گئی ہیں۔ بوجھ صرف ایک لفظ، لیکن اس ایک لفظ نے شہناز کی 61 سالہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ کیا واقعی والدین ایک وقت کے بعد بچوں پر بوجھ بن جاتے ہیں؟ یہ کہانی آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے گی۔ بعض اوقات لوگ آپ کی قدر اس وقت کرتے ہیں جب آپ ان کی زندگی سے جا چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم مردہ پرست قوم ہیں۔ شہناز کی خاموش رخصتی، جو کسی چیخ سے زیادہ دردناک تھی، یہ صرف ایک ماں کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر اس والدین کی کہانی ہے جو کہ اولاد کی محبت میں خود کو بھول جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں آپ کے ساتھ 61 سالہ شہناز احمد کی زندگی کا ایک ایسا انسیڈنٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے کہ سننے کے بعد شاید آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں۔ شہناز احمد کی عمر اس وقت 61 سال ہے اور وہ لاہور کے ایک سرکاری اسکول میں 25 سال تک اردو پڑھاتی رہی۔ ایک ٹیچر تھی وہ، اور شوہر کی وفات کے بعد اس کی دنیا 2 بچوں کے ہی ارد گرد گھومتی تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی محنت کی اور اپنے بچوں کی ایک اچھی پرورش کی۔ اس کی بیٹی سارہ مانچسٹر میں اس کی شادی ہوئی تھی، اور اس کا بیٹا حمزہ برمنگھم میں اپنی بیوی عائشہ اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ شہناز احمد کو یہ لگتا تھا کہ زندگی بس اب اس طرح ہی آرام سے گزر جائے گی۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اب یہ گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو تھوڑا سا اسلام کے بارے میں بھی اویئرنیس دیا کرتی تھی، اور گھر میں آنے والے بچے جو تھے نا، اب وہ اس کی زندگی کا حصہ بن کے رہ گئے تھے۔ لیکن بیچاری شہناز کو یہ نہیں پتا تھا کہ زندگی نے ابھی اس کو ایک آخری سبق دینا باقی رہتا ہے۔ ایک دن جی، اب اس کے بیٹے حمزہ کا نا اس کو فون آیا، اور حمزہ نے نا بڑا ہی اصرار کیا کہ امی آپ یہاں پر اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ آپ ہمارے پاس یہاں پر UK آ جائیں، اور بچے بھی آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے، اور میں بھی آپ سے نہ ملنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی جاب کی وجہ سے بزی ہوں، تو اس وجہ سے آپ کے پاس کافی عرصے سے نہیں آ سکا۔ اب جی، ماں کے لیے بیٹے کا اتنا محبت بڑا فون ہو اور ماں آگے سے انکار کر دے، یہ کیسے ممکنات میں سے ہے؟ شہناز کی آنکھوں میں نا خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ بیٹھی کہ شاید اب زندگی کا باقی حصہ نا اپنے بچوں کے قریب گزرے گا۔ اب جی، شہناز کو نا اس کے بیٹے حمزہ نے ویزا لگوایا، اور شہناز نے بڑی ہی خوشی خوشی اپنی برطانیہ کی ٹکٹ بک کروا دی۔ اب بیچاری شہناز تو ساری زندگی پاکستان میں ہی رہی تھی، اسے کیا پتا ہو کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی کتنے کا خود غرض ہوتے ہیں، اور اس کو یہ اس چیز کا تو احساس بالکل بھی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ آگے کیا کرے گا۔ اب جی خیر، شہناز نے نا جی اپنی ٹکٹ بک کروائی اور پاکستان چھوڑ کے برطانیہ آ گئی۔ شروع کے دن خواب جیسے گزرے، اور بیٹا بھی آگے پیچھے پھرتا رہا، اور اس کی پوتی ہنا ہر وقت اس کے ساتھ چپکی رہتی تھی، اور پوتا ایان اسکول سے آ کر اپنی دادی کو اپنی فٹ بال ٹیم کی ساری کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ اب جی، شہناز جو تھی نا وہاں پر برمنگھم میں جا کے نا اپنے بیٹے کے گھر میں رہی۔ اس کی ساری زندگی کی عادت تھی کہ یہ ہمیشہ فجر کے وقت اٹھا کرتی تھی۔ اب وہاں پہ بھی جا کے یہ نا صبح فجر کے وقت اٹھ جایا کرتی تھی، اور فجر کی نماز کے بعد یہ بچوں کے نا اسکول کا ناشتہ بھی بنایا کرتی تھی، ان کے لیے لنچ باکس بھی تیار کرتی تھی، یونیفارم وغیرہ استری کرنا، اور انہیں اسکول کے لیے تیار تک کیا کرتی تھی۔ اب جی، شہناز احمد کو نا برمنگھم گئے ہوئے کوئی تقریباً 6 مہینے کا عرصہ ہونے والا تھا، اور اس 6 مہینے میں نا ایک وہاں پہ روٹین اس کی سیٹ ہو گئی تھی کہ روز صبح اٹھنا، اٹھ کے بچوں کو تیار کرنا، ان کو اسکول کے لیے ریڈی کر کے بعد میں اسکول بھی چھوڑ کر آنا۔ عائشہ اور اس کا بیٹا حمزہ دونوں وہاں پر جاب کر رہے تھے، اور شہناز نے نا کبھی اس چیز کی شکایت نہیں کی تھی۔ برمنگھم کی سردی بہت ہی ٹھنڈ وہاں پہ ہوتی ہے، اور یہ شدید قسم کی سردی جو تھی نا، وہ شہناز کی ہڈیوں تک اتر جایا کرتی تھی، لیکن پھر بھی نا وہ مروتاً یا پیار میں کہہ لیں کہ بھی صبح اٹھ کے بچوں کو نا تیار بھی کیا کرتی تھی، اور ان کو اسکول تک چھوڑ کر آیا بھی کرتی تھی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ سردی میں نا واک کرنا، اچھے خاصے لوگوں کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، اور 61 سال کی ایک عورت جو کہ ساری زندگیوں سے پاکستان میں ایک گرم علاقے میں گزاری ہو، یہاں پر آ کر اچانک سے سردی میں اتنی ڈھیر ساری واک کرنا، اٹس ناٹ این ایزی گیم۔ اب جی، شہناز نا یہ سب کچھ اپنے بیٹے کی محبت میں کر رہی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ گھر کا حصہ ہے، اور آہستہ آہستہ نا اب شہناز کو یہ احساس ہونے لگا کہ شاید وہ صرف ایک ان کے لیے نا کام کرنے کی مشین بن چکی تھی، ایک سہولت کار کے لیے نا انہوں نے بلایا تھا شہناز کو یہاں پر، کیونکہ بچوں کی یہاں پہ جو ڈیوٹی کرنا ہے اور گھر کو سنبھالنا
کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب اس کی بہو عائشہ نے تو اس کو یہاں پر اس لیے برداشت کر رہی تھی کہ وہ گھر کے کام کرتی تھی، کھانا وغیرہ بنا دیا کرتی تھی، پیچھے سے صفائی بھی کر دینا۔ بچوں نے اسکول سے آنا تو ان کو نینی کے پاس بھیجنے کی بجائے کیا کہ بھی دادی نے گھر میں ان کو سنبھال لینا، ان کو کھانا وغیرہ دینا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، ہوم ورک وغیرہ کروانا۔ اب جی عائشہ جو تھی نا، وہ آہستہ آہستہ اپنی ساس کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ یہاں پر اجنبی ہے، یہ نہ میں کرے محسوس کرے کہ وہ اس گھر کا ایک حصہ ہے۔ عائشہ نے کبھی بھی اپنی ساس شہناز کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر اس کا جو ایکشن تھا نا، جو خاموشی سے رہ کر وہ اپنی ساس کے ساتھ ایک بیہیو کرتی تھی، وہ بڑا کچھ کہہ دیتا تھا شہناز کو۔ اور جب وہ کچن میں شہناز کھانا بنا رہی ہوتی تھی تو وہ بغیر اس کی طرف دیکھے ہوئے نا، یہ عائشہ شہناز کے ساتھ کوئی ہیلو ہائی کیے بغیر ہی اندر آتی تھی، جو اس نے لینا ہوتا تھا کچن میں سے وہ سامان لیتی تھی اور واپس چلی جاتی تھی۔ اب جی کبھی کبھی نا عائشہ اور حمزہ یہ شہناز کے سامنے بیٹھے ہوئے، اب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے انسان باتیں کر رہا ہو تو ماں کو تو لازمی پوچھنا چاہیے کہ بھی گھر کے کیا فیصلے ہونے ہیں، کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں۔ لیکن جی یہ دونوں عائشہ اور حمزہ دونوں میاں بیوی آپس میں اس طرح سے بات کرتے تھے کہ جیسے شہناز وہاں پہ موجود ہی نہ ہو، اس کی کوئی رائے کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، اور شہناز بیچاری خاموش رہتی تھی اور ہر بار خاموش ہی رہتی تھی۔ پھر ایک رات نا اس نے حمزہ اور عائشہ کی باتیں سن لی۔ وہ سننا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہاں پہ گھر چھوٹے ہیں اور لوگ چاہے اپنے کمرے میں ہی بیٹھ کے کیوں نہ باتیں کر رہے ہوں، ساتھ والے کمرے میں، ایون سیٹنگ روم میں یا کچن میں نا باتوں کی آوازیں چلی ہی جاتی ہیں۔ اب اسے آپ خوش قسمتی کہہ لیں یا یہاں پہ برطانیہ میں رہنے والے لوگوں کی بدقسمتی کہہ لیں۔ اب جی شہناز کی بہو عائشہ اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ہی گھر میں ایک مہمان بن کے رہ گئی ہوں، اور حمزہ نے آگے سے تھکے ہوئے لہجے میں عائشہ کو یہ جواب دیا کہ امی کا مقصد برا نہیں ہے۔ عائشہ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ برا نہیں چاہتی، لیکن ہر چیز اب ان کے ہی ارد گرد گھومتی ہے، بچے بھی ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، اور میرے گھر کے ہر جو فیصلے ہیں، گھر میں کیا پکنا ہے کیا نہیں پکنا، گروسری کب آئے گی نہیں آئے گی، کون سی چیزیں چاہیے کون سی نہیں چاہیے، یہ سب کچھ جو ہے نا وہ شہناز بی بی ہی اب ڈیسائیڈ کر رہی ہیں۔ یہ باتیں سننے کے بعد نا شہناز بی بی کے دل میں اس دن بہت درد سا اٹھا، دل بہت ہی دکھی تھا، لیکن اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید میں اوور تھنکنگ کر رہی ہوں، مجھے یہ باتیں سننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ پھر جی آخرکار وہ رات آئی جس نے کہ سب کچھ بدل دیا۔ سب لوگ رات کا کھانا اکٹھے بیٹھے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پہ کھا رہے تھے، ٹی وی چل رہا تھا، بچے اپنی باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک حمزہ نے پلیٹ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، امی برا مت مانیے گا، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ اس گھر پر بوجھ بن گئی ہیں۔ بوجھ یہ صرف ایک لفظ تھا، لیکن اس ایک لفظ نے شہناز کی 61 سالہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک حصہ اس سے پہلے کا اور ایک حصہ یہ لفظ سننے کے بعد کا۔ شہناز احمد نے یہ لفظ سننے کے بعد اپنے بیٹے حمزہ کو کچھ نہیں کہا، اس نے کھانا بھی ختم نہیں کیا اور وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساری رات شہناز احمد سو نہیں سکی، وہ چھت کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا واقعی میں بوجھ ہوں؟ وہ عورت جس نے کہ اپنے بچوں کے لیے زندگی بھر قربانیاں دیں، وہ ماں جس نے اپنی جوانی ان کی تعلیم و تربیت پر لگا دی، اور وہ ماں جو کہ اپنے بیٹے کی ایک فون کال پر اس کے کہنے پر یہاں پر چلی آئی، کیا اب وہ بوجھ تھی؟ رات 3 بجے نا شہناز احمد اٹھ کر بیٹھ گئی، اس نے اپنا موبائل کھولا اور پاکستان کی اگلی فلائٹ دیکھی۔ شہناز احمد نے خاموشی سے اپنا ٹکٹ بک کروا لیا واپسی کا، اور خاموشی سے اپنا بیگ پیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس زیادہ سامان تو تھا ہی نہیں، کیونکہ شاید اس کے دل کے کسی کونے میں اسے پہلے سے معلوم تھا، یہ اندازہ تھا کہ یہ سفر مستقل نہیں ہے۔ صبح 5:47 پر اس نے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ شہناز احمد نے آخری بار اپنی پوتی ہینا کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ اپنے پسندیدہ ٹیڈی بیئر کو ہگ کیے ہوئے سو رہی تھی، اور اس نے دور سے ہی اپنی پوتی کو نا ایک بوسہ دیا، اور اس کے بعد صبح کے 5:47 ہوئے تھے، اور شہناز احمد کو آج بھی وہ چیز یاد ہے، وہ اس آواز کو نہیں بھولی جب اس نے دروازہ جو تھا نا مین ڈور وہ بند کیا، اور نہ زور سے نہ غصے سے، بس آہستگی سے، جیسے کسی ہسپتال کے کمرے کا دروازہ رات کے سناٹے میں بند کیا جاتا ہے، اور یوں شہناز احمد اپنے بیٹے کے گھر سے دروازہ بند کر کے نکل آئی، کسی کو جگائے بغیر، کسی کو بتائے بغیر، کسی الزام کے بغیر، کسی شور کے بغیر۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ بعض اوقات انسان اس لیے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا کہ وہ مضبوط ہے،
بلکہ اس لیے کہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ پیچھے اب اس کا کچھ نہیں رہا۔ لندن سے لاہور کی فلائٹ میں پہلی بار بیٹھ کر شہناز احمد روئی۔ شوہر یاد آیا، اپنا پرانا گھر یاد آیا اور وہ لوگ یاد آئے جنہوں نے کہ کبھی اسے بوجھ نہیں سمجھا تھا۔ پھر اس نے لاہور ایئرپورٹ پہ اترتے ساتھ ہی ٹیکسی کروائی اور اپنے گھر پہنچ گئی۔ دکھ کی بات تو یہ تھی کہ گھر پہنچنے کے بعد بھی شہناز احمد کے پاس کوئی ایک ایسا کندھا نہیں تھا جس پر کہ سر رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اور اپنے اندر کا درد ہلکا کر لیتی۔ اب گھر آنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا، ہمت پکڑی کہ میں اپنے گھر آ گئی ہوں۔ گھر کتنا چھوٹا لفظ ہے لیکن کتنی بڑی نعمت ہے۔ شہناز احمد نے خود کو سنبھالا اور اپنی دوبارہ سے اس نے نارمل روٹین کی لائف شروع کر دی۔ چند ہفتے گزر گئے اور حمزہ کا فون آیا۔ اس کی آواز بھاری تھی کہ امی مجھے معاف کر دیں، لیکن شہناز احمد آگے سے خاموش رہی۔ حمزہ نے مزید کہا کہ میں نے بہت سوچا، میں اس دن بہت تھکا ہوا تھا، پریشان تھا۔ امی جو بھی ہوا بہت غلط ہوا، بہت ہی زیادہ غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن شہناز احمد نے آگے سے آہستگی سے جواب دیا کہ بیٹا کچھ زخم وقت لیتے ہیں۔ یہ سن کر حمزہ رو پڑا۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ بعض الفاظ صرف کانوں تک نہیں پہنچتے، وہ روح کے اندر تک اتر جاتے ہیں۔ اس واقعے کو ہوئے کوئی تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ شہناز احمد اپنا وقت گزارنے کے لیے لاہور کے اب ایک پرانے اسکول میں وقتی طور پہ یہ جو والنٹریلی ہوتا ہے تدریس کا کام کر رہی ہے، کیونکہ گھر میں وقت نہیں گزرتا۔ اور لیکن یہ ہے کہ اب وہ مطمئن ہے، اپنی زندگی میں اس کی سکون ہے۔ اس کی صبحیں اب اپنی مرضی سے شروع ہوتی ہیں، اس کا کچن اب اسی ہی کی مرضی سے چلتا ہے اور اس کی زندگی کسی کی اجازت کی محتاج نہیں ہے۔ اس کا بیٹا حمزہ اب اسے فون کرتا ہے، بچے بھی اس سے ویڈیو کال پہ بات کرتے ہیں کیونکہ دادی سے ان کو محبت ہو گئی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ بات وہ پہلے والی نہیں رہی ہے۔ شہناز احمد کے دل میں ابھی بھی یہ بات تیر کی طرح چبھی ہوئی ہے کہ امی آپ اس گھر پر بوجھ بن گئی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے سے اور اس سے بچوں سے بات تو کرتی ہے، لیکن اب وہ ایک بات ضرور جان چکی ہے کہ محبت اور ضرورت ایک چیز نہیں ہوتے، اور اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے کبھی کبھی خاموشی سے اٹھ کر چلے جانا سب سے بلند آواز جواب ہوتا ہے۔ شہناز احمد بوجھ نہیں تھی، وہ صرف غلط جگہ پر اپنی محبت رکھ بیٹھی تھی۔ اور جب وہ واپس اپنے گھر لوٹی تو اسے سمجھ آیا کہ بعض لوگ آپ کی قدر اس وقت کرتے ہیں جب آپ ان کی روزمرہ زندگی سے غائب ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم مردہ پرست قوم ہیں، اور بعض دروازے بند کرنا دراصل اپنے لیے ایک نئی زندگی کھولنے کے مترادف ہوتا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں شہناز احمد نے جو واپس آ کر درست فیصلہ کر لیا، اپنی عزت نفس کو بحال رکھا، یہ بالکل ٹھیک تھا، یا اسے اپنے بیٹے حمزہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے دوبارہ کبھی بھی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کو یہ احساس دلانا ہی چاہیے تھا کہ والدین کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتے، یا کہ حمزہ کا کیا گیا گناہ صرف اتنے ہی قابل تھا کہ اس کے گھر کو چھوڑ دیا جاتا اور ماں اس سے بات جاری رکھتی؟ وہ ماں جو کہ اکیلی ہوتے ہوئے سارے بچوں کو پالتی ہے، چاہے اس کے 2 بچے ہوں یا اس کے 12 بچے ہوں یا 20 بچے ہوں، وہ ماں کبھی نہیں تھکتی، لیکن بڑھاپے میں جا کر جب وہ ماں بچوں سے صرف اور صرف محبت اور وقت چاہتی ہے تو اس وقت سب بچوں سے مل کر ایک ماں نہیں سنبھالی جاتی۔ والدین ہمیشہ بڑھاپے میں جا کر بچوں کے لیے بوجھ کیوں بن جاتے ہیں؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔